السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مکاتب و مدارس کے 5 بنیادی مقاصد میں سے 2 مقصد ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج تیسرا مقصد کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کاپدروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاتب و مدارس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کو سمجھانا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کیا جائے، اور بچوں کو باقاعدہ حوض پر لے جائے یا جہاں کہیں بھی وضو کی جگہ ہے وہاں مدرس ساتھ جائیں اور اس کو بتائیں کہ چلو میرے سامنے بیٹھو اور وضو کرو، اور ٹھیک اس انداز سے اس کو سمجھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک جماعت آئی اور ان سے پوچھا، یا امیر المؤمنین کیف کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین ہم کو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک طشت منگوایا، وتوضأ، اور انہوں نے وضو کیا اور اسی انداز سے وضو کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھا تھا۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو فرمایا، ھکذا کان وضوء نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جس طرح تمہارے سامنے وضو کیا ہے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مکاتب میں، مدارس میں اپنے بچوں کو پریکٹیکل کر کے ان کو دکھلائیں۔ یہ ہے پریکٹیکل۔ مفتی عبداللہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ آج کل اسکولوں میں اس کو پریکٹیکل نالج کہتے ہیں۔ اب پریکٹیکل نالج کرتے کرتے یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سیکس کی تعلیم بھی پریکٹیکل، اس درجے تک پہنچ گئے ہیں ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بچوں کے عقائد ہمیں درست کرنے ہیں، ہمارے بچوں کو مسائل عملی طور پر بتانا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کیونکہ 50 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے، حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 50 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 30-40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کا کیسا طریقہ ہے۔ کتنے آدمیوں کو ہم گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، کتنے آدمیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے سجدے میں پیچھے دونوں پیر اٹھاتے ہیں، حالانکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر پیر اٹھ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح جب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیتے ہیں، جبکہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بچوں کو بار بار کہنا ہے کہ ہاتھ قبلہ کی طرف کر کے کس طرح اٹھانا ہے، قبلہ کی طرف اپنے آپ کے انگوٹھے کس طرح رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈھابیل میں ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے نور الاذا پڑھی ہے تو وہ باقاعدہ بتاتے تھے اور عملی طور پر بتایا کہ تحریمہ کے بعد ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، اور سب کے پاس کروایا یہ 3 انگلیاں اوپر رہیں گی، انگوٹھا یہاں رہے گا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ تو یہ بار بار بچوں کو ہم بتائیں کہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھو، تاکہ وہ غلطی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ وہ جلدی جلدی وضو کر کے آتے ہیں اور امام کے ساتھ جلدی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور منہ سے اللہ اکبر نہیں کہتے، ان کی یہ نماز کہاں ہوئی؟ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، تو ہمیں مکتب میں بچوں کو بتانا ہے کہ یہ فرض ہے، دیکھو بڑے ہو کر اس کو نہ چھوڑنا،
ہاتھ اس طرح باندھنا، یہ مکتب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جائے، قرآن مجید صحیح کرائیں، عقیدہ صحیح کرائیں، مسائل کو صحیح تطبیق کے ساتھ سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔